میں ہوں آصف بھٹی اور آج کے جو میرے ٹاپک کا عنوان ہے وہ ہے ڈفرینشیٹ بٹوین ڈٹرمنیشن اینڈ اپرچونٹی، کہ اپرچونٹی اور ڈٹرمنیشن میں فرق کیا ہے۔ میں آپ کو سادے لفظوں میں اس کی یہ تعریف بتانا چاہوں گا اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، کہ ڈٹرمنیشن اینڈ اپرچونٹی میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں، سوچ لیں، اور اس کو کرنے کے دوران آپ کے راستے میں کئی قسم کی مشکلات آئیں، رکاوٹیں آئیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں، مقصد اچیو کیے بنا نہ رکیں، تو اس کو ڈٹرمنیشن کہتے ہیں۔ یعنی پختہ عزم کے ساتھ منزل کا حصول ڈٹرمنیشن کہلاتا ہے۔ اور اپرچونٹی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ منزل کا آپ نے تعین کیا ہوا ہے لیکن آپ انتظار میں ہیں موقع کی، کہ یہ موقع ملے گا تو میں یہ کام کر لوں گا، یہ اس طرح ہو جائے گا، تو اس کو اپرچونٹی کہتے ہیں کہ آپ چانس کی انتظار میں ہیں، جس کو اویل کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں کا مقصد کامیابی اچیو کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایک کو ڈٹرمنیشن کہا جاتا ہے اور ایک کو اپرچونٹی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، دونوں چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں دونوں کی سوچ ہے کامیاب ہونا، کامیاب ترین بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جائیداد بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس کام کے لیے ایک بھائی ڈٹ جاتا ہے، چاہے اس کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، باہر جاتا ہے، کوئی کام ڈھونڈتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کامیاب کرنے کے لیے وہ فورن کنٹریز تک بھی اس کو جانا پڑے تو وہ چلا جاتا ہے، ادھر بھی چلا جا کے وہ کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، کامیابی اچیو کرنا چاہتا ہے۔ وہاں پر 10 سال 15 سال 20 سال لگانے کے بعد اپنے وطن واپس آتا ہے اور بہت سارا پیسہ اکٹھا کر کے آتا ہے، جائیداد بنا لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، اچھی گاڑی لے لیتا ہے، بزنس سٹارٹ کر لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، کامیابی اچیو کر لیتا ہے، اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ جبکہ دوسرا بھائی، اس کی منزل اسی کی بھی یہی تھی، کامیاب ہونا، دولت بنانا، پیسے اکٹھے کرنا، خود کو سٹیبل کرنا، لیکن اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ کوئی کام بھی نہیں کیا، اپرچونٹی کا انتظار کرتا رہا، ڈٹرمنیشن کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں جیسے۔ اب اس طرح ہوا کہ یہ جا رہا تھا ایک بار کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر، پیسوں سے بھرا اس کو ایک بیگ مل جاتا ہے۔ اب یہ اپرچونٹی اس کو مل گئی، اس نے بھی اسی سے جائیداد بھی بنا لی، گاڑی بھی لے لی، گھر بھی بنا لیا، بزنس بھی کھڑا کر لیا، بزنس امپائر بھی کھڑا کر لیا۔ تو اس طرح اگر دیکھیے تو دونوں بھائی کامیاب ہو گئے، دونوں نے اپنا مقصد پا لیا، منزل اچیو کر لی، لیکن ایک بھائی نے اپنا مقصد پاتے پاتے عمر گنوا دی، محنت کرتے کرتے عمر گنوا دی، آخرکار اپنا مقصد اچیو کر لیا۔ دوسرے بھائی نے کوئی محنت نہیں کی، گھر میں ہی رہا، لیکن بس اپرچونٹی ملی، اس کو اویل کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی، کسی کو والدین کی طرف سے بنا بنایا کاروبار مل جاتا ہے، بنا بنایا بزنس مل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جی کامیاب ہو گیا ہوں۔ والدین کی ڈیتھ کے بعد یا اس سے پہلے بھی بنا بنایا بزنس امپائر اس کے ہینڈ اوور ہو جائے، اس کی وراثت میں آ جائے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے آج اتنے میرے پاس پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کی اپنی محنت نہیں ہے، یہ اپرچونٹی ہے۔ یہ تقریباً میکسیمم 100 میں سے 80% لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا ڈٹرمنیشن سے کامیاب ہوتے ہیں، اور 20% لوگ ہوتے ہیں جن کو اپرچونٹی مل جاتی ہے۔ اپرچونٹی ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، شناخت انسان کو خود بنانا پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں تو کہوں گا کہ شناخت ہوتی بھی وہی ہے جو آپ خود بنائیں۔ اگر آپ سے کوئی روکے، آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہو، آپ کا تعارف کروانے کے لیے اگر آپ کو آپ کے والد کا نام بتانا پڑتا ہے تو بھائی پھر آپ نے خود کیا کیا ہے؟ وہ پہچان آپ کے والد کے دم سے آپ کو ملی ہوئی ہے، وہ پہچان آپ کہتے ہیں جو میں فلاں بزنس مین کا بیٹا ہوں، وہ بزنس مین آپ کے والد ہیں، وہ پہچان ان کی ہے، تم اپنی پہچان کرواؤ کہ تم کون ہو۔ اسی طرح اکثر ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، جب کسی کو کوئی پولیس والے یا کوئی روک لیتا ہے، اسے پوچھتے ہیں تو کون ہو، تو جو کہتا ہے میں فلاں سٹار کا بیٹا ہوں، تو پہچان تو یہ بھی ہے کہ واقعی اسی کا بیٹا ہے، لیکن حق تو یہ بنتا تھا تیرے دم سے تیرے باپ کی پہچان ہوتی، محنت کرتا، ڈٹرمنیشن سے کام کرتا، یہ اصل پہچان ہے، اپنے پیروں کے اوپر خود کھڑا ہونا، خود کو سٹیبل کرنا، خود اپنے آپ کو کامیاب بنانا، کامیابیوں کی منزلوں تک لے کے جانا، یہ اصل کامیابی ہوتی ہے، اور اسی کو ڈٹرمنیشن کہتے ہیں۔ اپرچونٹی والے بھی کامیاب ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا مزہ نہیں ہے،
جو بندہ خود محنت کر کر کے بناتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ جو نئی اپنی پہچان بناتا ہے, اپنا نام پیدا کرتا ہے, اپنی ویلتھ اکٹھی کرتا ہے, دولت بناتا ہے, یہ ساری باتیں اکٹھی کرنے کے بعد اس کی تو الگ پہچان بنتی ہے, اور بعد میں اسی کی پہچان سے اس کی نسلوں کو پہچان ملتی ہے. اب اس کی نسلوں کے لیے وہ اپرچونٹی ہوگی, ڈٹرمینیشن نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے تو یہ ایک ڈٹرمینیشن ہے کہ اس نے خواب دیکھا, سوچا اور اپنا مقصد کا تعین کیا, منزل کا گول سیٹ کیا, اس کے بعد ڈٹ گیا, محنت کی اور کامیابی اچیو کر لی. تو لہٰذا ہمیں محنتی بننا چاہیے, ڈٹرمینیشن سے کام لینا چاہیے, نہ کہ ہمیں کسی اپرچونٹی کا انتظار کرنا چاہیے. تو جو ڈٹرمائنڈ بندے ہوتے ہیں وہ عموماً کامیاب ہوتے ہیں. جو ہے اپرچونٹی کا انتظار کرتے ہیں, یہ 20% لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور باقی دھوکا بھی کھا جاتے ہیں. اپرچونٹی کا انتظار کرتے کرتے عمریں ختم ہو جاتی ہیں اور بالآخر موت آن لیتی ہے, اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کے ساتھ کامیابی کا سہرا نہیں بن سکتا جو اپرچونٹی سے کام لیتے ہیں اور ڈٹرمینیشن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں ڈٹرمینیشن سے کام لینا چاہیے, اور کامیابی کے لیے ہمیشہ ڈٹرمینیشن ہی بنیادی جز ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جا سکتا ہے. تو بتائیے ضرور کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کمنٹ سیکشن میں رائے کا بھی اظہار کریں, لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.